بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصارف زکوٰۃ زکوٰۃ کے مصارف سورۃ توبہ کی اس آیت میں بیان کیے گئے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ اس آیت میں اب ترجمہ دیکھیں۔ انما صدقات للفقراء، بے شک زکوٰۃ، صدقات واجبہ، زکوٰۃ ہوگی، صدقۃ الفطر ہو گیا، یا روزوں کا کفارہ ہو گیا، ان کے حقدار ہیں للفقراء، فقراء۔ نمبر 2 والمساکین، مسکین لوگ۔ نمبر 3 والعاملین علیہا، زکوٰۃ کا کام کرنے والے لوگ۔ نمبر 4 والمؤلفۃ قلوبہم، وہ لوگ جن کی تالیف قلب مقصود ہو، دلجوئی مقصود ہو۔ نمبر 5 وفی الرقاب، غلاموں کا آزاد کرنا ہے۔ نمبر 6 والغارمین، مقروضوں کو۔ نمبر 7 وفی سبیل اللہ، مجاہدین کی تیاری کے لیے۔ نمبر 6 وابن السبیل، مسافر اس کو ضرورت پڑ جائے تو اس کے لیے۔ یہ 8 مصارف ہو گئے۔ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے طے شدہ حکم ہے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ علم والے، جاننے والے، حکمت والے۔ اب اس آیت میں 8 مصارف بیان کیے گئے ہیں۔ فقیر، وہ شخص جس کے پاس نصاب سے کم مال، اسباب وغیرہ موجود ہے۔ فقیر اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کے پاس کچھ نہ کچھ ہو، مال پیسہ وغیرہ ہو، اس کا گزر اوقات ہوتا ہے، لیکن وہ صاحب نصاب نہیں ہے، اس پر خود زکوٰۃ فرض نہیں ہے، تو یہ شخص فقیر ہے، اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اس کے لیے، فقیر کے لیے حکم یہ ہے کہ ایسا شخص کہ جس کی اپنی آمدن اپنے گزارے کے اعتبار سے، اپنے اخراجات کے اعتبار سے پوری ہوتی ہے، اور اس کو اپنے اخراجات کے لیے اس نے قرض نہیں لیا ہوا، یعنی مقروض نہیں ہے، تو اگرچہ یہ شخص فقیر ہونے کی وجہ سے زکوٰۃ کا مصرف تو ہے، اور اس کو اگر کوئی آدمی زکوٰۃ دے تو اس کو دی ہوئی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، لیکن اگر یہ شخص خود کما سکتا ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، صحت مند ہے، تو اس کو زکوٰۃ لینا نہیں چاہیے، الا یہ کہ قرض اس پہ آ گیا ہے اور اس کی جو آمدنی ہے اس سے خرچ پورا ہوتا ہے، لیکن قرض ادا نہیں کر سکتا، تو پھر قرض کی ادائیگی کے لیے لے سکتا ہے، لیکن اپنی عیاشیوں کے لیے اس کو زکوٰۃ نہیں لینی چاہیے۔ حجۃ الوداع کے موقع پہ، بخاری شریف کی روایت ہے، 2 آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت زکوٰۃ کا مال تقسیم فرما رہے تھے، تو انہوں نے بھی مطالبہ کیا کہ ہمیں زکوٰۃ دی جائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پہلے سر سے پاؤں تک دیکھا، یعنی ان کے جسم کی جانچ پڑتال کی، تو جسم صحیح سالم تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زکوٰۃ کے
مصارف اللہ نے بیان کیے ہیں، یہ آیت پہ ذکر کی. اگر تم ان 8 مصارف میں سے ہو، کسی ایک مصرف میں آتے ہو، کسی ایک کیٹیگری میں شامل ہو، تو میں آپ کو زکوٰۃ دے دیتا ہوں، اور اگر نہیں ہو تو پھر زکوٰۃ نہیں ہوتی. تو ایسا شخص کہ جس کے پاس نصاب سے کم مال موجود ہو، جس کو فقیر کہا جاتا ہے، تو اس کو پوری کوشش کرنی چاہیے کہ زکوٰۃ نہ لے. لیکن اگر کوئی لے لیتا ہے اور زکوٰۃ اس کو دے دیتے ہیں تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. دوسرا ہے مسکین. مسکین وہ شخص ہے جو فقیر نہیں ہے، اس سے بھی کم درجے کا ہے، جس کے پاس اپنا گزرکات کے لیے بھی کچھ نہیں ہے. اور تیسری چیز ہے عاملین زکوٰۃ. عاملین زکوٰۃ سے مراد وہ لوگ ہوتے ہیں، وہ ملازم جو حکومت نے زکوٰۃ کی وصولی کے لیے مقرر کیے ہوئے، جیسے زکوٰۃ کمیٹیوں کے چیئرمین وغیرہ ہوتے ہیں. تو ان کو زکوٰۃ کے پیسے سے ان کے کام کی تنخواہ دینا جائز ہے. باقی یہ یاد رکھیں کہ زکوٰۃ کا پیسہ کسی چیز کے عوض میں معاوضے کے طور پر دینا جائز نہیں ہے. کسی آدمی وہ غریب تھا، اس سے کام کروایا اور پھر اس کو اس کے کام کے معاوضے کے طور پر بطور اجرت کے، تنخواہ کے زکوٰۃ دے دی، یہ جائز نہیں. سوائے ان عاملین زکوٰۃ کے، ان کو ان کے عمل کی تنخواہ زکوٰۃ میں سے دینا جائز ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح فرمایا کرتے تھے. چوتھے تالیف قلب ہے، اور پانچویں گردنیں چھڑانا، یعنی غلاموں کو آزاد کرنا. یہ دونوں مصرف اب ختم ہو چکے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ سے پہلے لوگوں کو تالیف قلب کے لیے زکوٰۃ دیے، اور حجۃ الوداع سے کے زمانے میں پھر آپ نے کسی کو تالیف قلب کے لیے زکوٰۃ نہیں دی، کیونکہ اسلام کو اللہ پاک نے غلبہ عطا فرما دیا تھا، اور اب ان لوگوں کی تالیف کے لیے زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں تھی. اور اسی کو دیکھتے ہوئے پھر صحابہ کرام نے بھی اس کو ختم کر دیا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ اب اسلام کو اللہ پاک نے غلبہ دے دیا ہے، کسی کو زکوٰۃ دے کر اسلام کی طرف راغب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے اب یہ مصرف ختم ہو گیا ہے. اور جو غلاموں کی آزادی والا مسئلہ ہے، یہ آج کل غلام ہے ہی نہیں ہے، تو نہ غلام نہ آزادی. اگر دنیا میں کہیں پھر دوبارہ اس کا رواج ہو گیا تو یہ برقرار رہے گا، ورنہ فی الحال آج کل مصارف میں شامل نہیں ہے، وجود نہ ہونے کی وجہ سے. اسی طرح چھٹی چیز ہے قرض دار، یعنی وہ شخص جس کے ذمہ لوگوں کا قرض ہے اور اس کے پاس جو پیسے ہیں اپنے ذاتی خرچ کے لیے چھوڑ کر باقی قرض میں ادا کیا، لیکن قرضہ پھر بھی پورا ادا نہیں ہوا، تو یہ شخص مقروض ہے، اس کو قرض کی ادائیگی کے لیے زکوٰۃ لینا جائز. ایسا نہ ہو کہ جو قرض دار مقروض ایسا ہو کہ اپنے پاس رقم رکھی ہوئی ہے اور اب اس کو خرچ نہیں کرتا، اس سے قرض ادا نہیں کرتا، اور لوگوں سے زکوٰۃ لے کر قرض ادا کرتا ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایسے مقروض کو زکوٰۃ نہیں دیتے. تو ایسا شخص کہ جس کے اپنے اخراجات اس کی آمدن سے پورے ہو رہے ہیں، لیکن اس کے ذمہ قرض کی ادائیگی کا اس کے پاس کوئی انتظام نہیں ہے، تو اس کو زکوٰۃ دینا تاکہ وہ اپنا قرض ادا کر سکے جائز ہے. ساتواں ہے فی سبیل اللہ، یعنی مجاہدین، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے لوگ، ان کا تعاون زکوٰۃ سے کرنا. اور آٹھواں ہے ابن سبیل، مسافر جو حالت سفر میں تنگ دست ہو گیا ہو، یعنی آدمی اپنے مقام پر اپنے علاقے میں تو مالدار ہے کہ اس پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اپنی بھی، وہ زکوٰۃ کے مصارف میں سے نہیں ہے، وہ اپنے ساتھ پیسے لے کے سفر پہ گیا، وہاں سفر میں لٹ گیا، جیب کٹ گئی، اور اب وہاں ہے بھی کوئی نہیں ہے ایسا
ایسی جگہ پہ ہے جہاں وہ ATM سے بھی پیسے نہیں نکال سکتا، تو ایسی صورت میں اگر وہ کسی بندے سے تعاون کی درخواست کرے کہ میرے ساتھ تعاون کرو، تو زکوٰۃ کے مال میں سے اس کو دینا جائز ہے۔ یہ مصارف ہیں 8 ہے، ان 8 میں سے 2 نکل گئے، تو باقی پیچھے جو 6 ہیں وہ آج بھی باقی ہیں، ان میں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ آگے یہ ہے کہ کون سے رشتہ داروں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، وہ یہ 3 قسم کے رشتہ دار ہیں جی۔ نمبر 1، اصول۔ اصول کا مطلب یہ کہ اب بندے کے ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، اوپر تک، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ نمبر 2، فروع، یعنی اپنی اولاد۔ اولاد مطلب بیٹی بیٹا، پوتا پوتی، نواسا نواسی، پڑ پوتا پڑ پوتی، پڑ نواسا پڑ نواسی، اپنی اولاد کی اولاد جو آگے چلتی ہے ان کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ خواہ بیٹے کی اولاد ہو، بیٹی کی اولاد ہو، پوتے کی اولاد ہو، پوتی کی اولاد ہو، نواسے کی اولاد ہو، نواسی کی اولاد ہو، ان کو زکوٰۃ آگے دینا جائز نہیں۔ نمبر 3، زوجین، میاں بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اس لیے کہ ان کے اب جو اخراجات ہوتے ہیں وہ اکٹھے ہی ہوتے ہیں، لہذا یہ ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ یہ رشتہ دار وہ ہیں جن کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اب جن رشتہ داروں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، یہ جو 3 قسم کے رشتے ابھی ذکر ہوئے جن کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اس کے علاوہ سب کو دے سکتے ہیں۔ ولادت اور نکاح کے رشتے کے علاوہ تمام رشتہ دار، ولادت کے رشتہ دار مطلب جن کی بندہ خود اولاد ہو، ماں باپ، دادی دادا، نانی نانا، یا جو اس کی اولاد ہو، بیٹا پوتی، بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، ان کی اولاد، یہ سارے۔ ان کے علاوہ جو رشتہ دار ہیں، مرد رشتہ دار مثلا بھائی ہے، چچا ہے، پھوپھا ہے، بھتیجا ہے، ماموں ہے، بھانجا، خالو، سسر، دماد، ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ خواتین رشتہ دار مثلا بہن ہے، چچی ہے، پھوپھی ہے، بھتیجی ہے، ممانی ہے، بھانجی ہے، خالہ ہے، ساس ہے، بہو ہے، ان سب کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ تو اپنے ان 2 رشتوں کے علاوہ، ولادت کا رشتہ اور نکاح کا رشتہ، ان 2 رشتوں کے علاوہ باقی تمام رشتہ داروں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اور ان میں سب سے بہتر یہ ہے کہ آدمی اپنے قریبی رشتہ داروں میں سے بہن بھائیوں کو دیکھے، بھتیجے بھتیجیاں کو دیکھے، پھر والدین کے بہن بھائی ہیں، ماموں، چچا، ان کی اولاد، ان کو دیکھے۔ اس میں ایک تو زکوٰۃ کی ادائیگی بھی ہو جائے گی، اور دوسرا قرابت داری کا ثواب بھی ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسا اوقات نفلی صدقات میں بھی صحابہ کرام کو قریبی رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیا تھا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ آدمی زکوٰۃ اپنے ان رشتہ داروں، قریب کے رشتہ داروں کو دے۔ پھر اس میں ایک اور چیز ہے، آج کل لوگوں کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ مصارف میں تھوڑی تھوڑی زکوٰۃ تقسیم کرتے ہیں، اور یہ غالباً اس وجہ سے ہوا کہ لوگوں کا مزاج یہ ہے کہ لوگ زکوٰۃ کے مہینے میں، رمضان میں بہت ساری زکوٰتیں وصول کر لیتے ہیں، اس لیے لوگ جب دیتے ہیں تو تھوڑی تھوڑی زکوٰۃ دیتے ہیں۔ یہ طریقہ کار بہتر نہیں ہے۔ آدمی کو بہتر طریقہ یہ اختیار کرنا چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں میں دیکھے، اور ایسے رشتہ دار کے جو مستحق زکوٰۃ ہوں تو ان کی پوری ضرورت پوری کر دینی چاہیے، جتنی بھی ضروریات ہیں ان کی، ان کو پوری مطلب دے دیں، تاکہ وہ کسی اور سے مانگنے کے لیے نہ جائیں۔ لیکن لوگ آج کل ایسا کرتے نہیں ہیں، تھوڑی تھوڑی زکوٰۃ، تھوڑی ایک کو دے دی، تھوڑی دوسرے کو دے دی، تھوڑا سا راشن دے دیتے ہیں۔ اور پھر اس میں ایک اور صورت کی حال یہ بھی ہوتی ہے کہ گھٹیا چیز دی جاتی ہے، یعنی ایسا کچھ دیا جاتا ہے، سامان اگر دیں یا کپڑے دیں وغیرہ، تو ایسے دیتے ہیں کہ جس کو خود اگر وہ
ان کو کہا جائے کہ بھیا تم لوگ آپ خود یہ راشن استعمال کرو، یا آپ یہ خود یہ کپڑے میں سلا کے پہن لو، تو وہ خود وہ نہ راشن استعمال کریں گے اور نہ کپڑے وہ پہنیں گے، تو ایسی صورت میں یہ کام کرنا جائز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے بھائی کے لیے پسند کرے۔ تو ظاہر ہے ایسا راشن اور ایسے کپڑے جو اپنے لیے پسند نہ کرے بندہ، دوسرے کو بھی نہیں دینا چاہیے۔ بات سمجھ آئی بھائی؟ جی جی استاد جی سمجھ آ رہی ہے۔ اچھا، یہ ہمارا کورس جو تھا نا، یہ مکمل ہو گیا ہے۔ آج کے سبق سے متعلق